السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب نے ملک بھر کی مساجد کے بعد اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی۔ کیا مچھر کے کاٹنے سے کورونا پھیل سکتا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی وضاحت۔ کورونا کے باعث ایرانی صدر کا وزیر اعظم عمران خان کو امریکی پابندیاں ہٹانے کے لیے خط، پاکستان نے کوششیں تیز کر دی۔ سعودی حکومت نے کورونا کی روک تھام کے لیے بیرونی ملک کے بعد اب اندرون ملک پروازوں کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی عائد کر دی۔ امریکہ نے ملک سے باہر موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ جلد وطن واپس آ جائیں یا پھر غیر معینہ مدت تک باہر رہیں۔ سعودی عرب اور دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کنگ شاہ سلمان کا قوم سے سنجیدہ خطاب۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاکتیں چین سے بھی زیادہ ہو گئیں۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی نا یقین کرنے والی خبر۔ ایران میں 1 گھنٹے میں 50 نئے مریض، 10 منٹ میں 1 ہلاکت۔ کورونا پر قابو پانے کی کوششیں تیز نہ کی تو لاکھوں افراد لقمہ اجل بن جائیں گے، اقوام متحدہ۔ کورونا کے باعث قوم سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اوپر کرفیو نافذ کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے ملک بھر کی مساجد کے بعد اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں بھی نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے تحت مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نمازیوں کو مساجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مساجد کے دروازے بند کر دیے ہیں، تاہم چند متعلقہ افراد کو مقدس مساجد کے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم مساجد سے اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پابندی عائد ہے۔ دوستو، پوری دنیا سے آج کل خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ میگزین، اخبارات، سوشل میڈیا، ان تمام میں کوئی بھی اچھی خبر نہیں مل رہی، لیکن ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ بہت جلد ہمیں اچھی خبریں بھی سننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ادھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کورونا مچھر کے کاٹنے سے نہیں پھیلتا۔ WHO کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابھی تک نہ تو ایسی کوئی معلومات ملی ہیں اور نہ ہی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے منتقل ہوا ہو۔ یہ صرف متاثرہ شخص سے کھانسنے چھینکنے سے پھیلتا ہے۔ WHO نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ ان لوگوں سے ہر حال میں دور رہیں جو کھانسیاں چھینک رہے ہوں۔ ادھر ڈاکٹر حسن روحانی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خط لکھا ہے، جس میں امریکی پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں حسن روحانی نے کورونا کے تناظر میں پاکستان سے امداد کی اپیل بھی کی ہے۔ خط ایرانی صدر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو 14 مارچ کو لکھا گیا تھا۔ پاکستان نے ایران سے پابندیاں ختم کروانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان نے کورونا کی وجہ سے ایران میں خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے ایران کی درخواست پر اپنے مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی جانب سے ایران کی مدد بھی کی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 16 مارچ کو امریکی خبر رساں ادارے سے انٹرویو میں امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ ایران سے فوری طور پر پابندیاں ختم کی جائیں۔ پاکستان ایران سے پابندیوں کے خاتمے کے لیے خاموش سفارتکاری اور عوامی سطح پر اپنے موقف کے اظہار کے ذریعے دونوں چیزوں کا سہارا لے رہا ہے۔ ادھر سعودی حکومت نے کورونا کی روک تھام کے لیے بیرون ملک کے بعد اب اندرون ملک پروازوں کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب، جہاں اب تک 274 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، حکومت کی جانب سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قابل ستائش اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں ٹیکسی، بسوں، ٹرینوں اور اندرون ملک پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عائد کردہ پابندی کا اطلاق ہفتے کی صبح 6 بجے ہوگا۔
حکومت کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اب صرف وہ پروازیں اور ٹرانسپورٹ چلیں گی جو طبی امداد کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ دنیا بھر میں کورونا 10,000 سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے، جبکہ 2,45,960 افراد متاثر ہیں۔ ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو بیرون ملک سفر سے خبردار کیا ہے اور ملک سے باہر موجود شہریوں سے کہا ہے کہ وہ جلد وطن واپس آ جائیں یا پھر غیر معینہ مدت تک نہ آئیں۔ بیرون ملک مقیم شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے تو کسی محفوظ مقام پر رہنے کی تیاری کریں تاکہ کورونا سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت سے ملک سفر پر پابندیاں لگا رہے ہیں، سرحدیں بند کر رہے ہیں اور غیر ملکیوں کو آنے سے روک رہے ہیں۔ ادھر شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی حکومت اور دنیا اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ہم اللہ پر اعتقاد اور یقین کے ساتھ اس مشکل دور سے نکل آئیں گے۔ وہ کورونا پھیلنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ہم انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تمام کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں اور شہریوں اور مکینوں کو باوقار زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروری اشیاء مہیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی شہریوں اور مکینوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عزم اور اعتقاد پر بھروسہ رکھیں، اپنی اجتماعی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی بہتر نعمتوں سے نوازے۔ آپ لوگ مشکل حالات سے نپٹنے کے لیے مضبوط عزم کے مالک ہیں۔ آپ کا اس مشکل وقت میں متعلقہ اداروں کے ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تعاون بڑی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ حکومت آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام کوششوں کو یقینی بنائے گی۔ ہم تمام شہریوں اور مکینوں کے لیے خوراک، ادویہ اور اشیاء ضروریات کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والا مرحلہ عالمی سطح پر موجود صورتحال سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا ہے کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں تیزی سے پھیلنے والی اس وبا سے نپٹنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک اور پوری دنیا کی تمام قوموں کی حفاظت فرمائے۔ ادھر اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میں کورونا سے 427 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں ایک دن میں یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں اور اس یورپی ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 3,405 ہو گئی ہے۔ چین نے 3,245 ہلاکتوں کی سرکاری طور پر تصدیق کی تھی۔ اس طرح اب اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد چین سے بڑھ گئی ہے۔ ادھر نوائے وقت نیوز کے مطابق اٹلی میں بڑے پیمانے پر جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ مرنے والے لوگوں کی باڈیز ٹرکوں پر لاد کر آبادی سے دور لے جائی جاتی ہیں اور انہیں جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ اٹلی میں لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس نے دل کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ فوج کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی باڈیز فوجی ٹرکوں میں ڈال کر انہیں نذر آتش کرنے کے لیے لے جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر اٹلی میں فوجی گاڑیوں کے ایک قافلے کو ایک شہرہ عام سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مناظر شمالی اٹلی کے متاثرہ علاقے شہر برگامو کے ہیں۔ برگامو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ باڈیز کو جلا کر راکھ کی ایک مٹھی ان کے لواحقین کو دی جاتی ہے۔ وہاں ان کی کسی قسم کی مذہبی طریقے سے تدفین نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ فوج کی نگرانی میں ان کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں اس سے مزید 24 اموات کے بعد مجموعی تعداد 174 ہو گئی ہے۔ امریکہ کینیڈا سرحد غیر ضروری سفر کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ادھر ایران نے اعلان کیا ہے کہ کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد آج 1284 ہو گئی ہے۔ اس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18,407 تک جا پہنچی ہے۔ ایران مشرق وسطی میں اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 149 نئی اموات ہوئی ہیں۔ عوام نے حکومت کی ہدایت پر تعمیل شروع کی ہے اور وہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ ہر گھنٹے میں اوسطاً 50 نئے مریض سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ہر 10 منٹ میں ایک مریض فوت ہو رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اگر تمام ملکوں نے کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوشش تیز نہ کی تو لاکھوں افراد لقمہ اجل بن جائیں گے۔ عالمی رہنما اس عالمی بحران سے نپٹنے کے لیے مشترکہ ہنگامی کوششوں کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ ادھر بھارت میں کورونا کے باعث قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سنڈے کو سب لوگ اپنے اوپر کرفیو نافذ کرتے ہوئے صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔
انہوں نے کہا کہ عوام ایسا ٹیسٹ کے طور پر کرے تاکہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کسی بھی سماجی تقریب میں حصہ نہیں لینا چاہیے، صرف بے حد ضروری کاموں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ نریندر مودی کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا ایک سنجیدہ مرحلے سے گزر رہی ہے۔ عام طور پر جب کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ بعض ممالک اور ریاستوں تک محدود ہوتی ہیں، لیکن اس بار اس آفت نے پوری دنیا کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ابھی تک اس وبا سے بچے ہوئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچ جانے کے بارے میں سوچ کر کچھ اقدامات نہ کرنا صحیح سوچ نہیں ہے۔ ہر بھارتی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بچے اور 60 سال سے زائد عمر والے افراد چند ہفتوں تک گھروں تک محدود رہیں، کیونکہ ہم نے خود کو احتیاط کر کے بچانا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے اس اہم اعلان کرنے سے قبل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی تھی۔ بھارت میں اس کے کل مریضوں کی تعداد اب 93 ہو چکی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد ملک بھر میں 477 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کراچی میں اس سے ایک شخص ہلاک ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا، افراتفری سے زیادہ نقصان ہوگا، اگلے 1.5 ماہ میں خود نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔